بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز دیکھنے والوں، سننے والوں اور مجھے سبسکرائب کرنے والوں السلام علیکم۔ میرے ویورز ایمان افروز واقعہ آپ کی سماعت سے نظر کر رہا ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں کیسے انصاف کیا کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا خوبصورت طریقہ ہے اور کتنا حضرت کے غریب اور امیر کے لیے ہر جگہ قانون ایک جیسا تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے جو انصاف پسند ہوں، اور اللہ پاک ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین جس طرح اپنے بچوں کی قدر کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کی ویسے ہی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا واقعہ، آئیے سماعت کیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کھیل ہوا میدان میں جہاں پہ غریب کا بچہ جیت گیا۔ جہاں غریب کا بچہ جیت گیا، گورنر صاحب کے بیٹے نے جب غریب کے بچے کو دیکھا، غریب کے لڑکے کو دیکھا کہ وہ جیت گیا، تو گورنر کا بیٹا تھا، اس وقت مصر کا گورنر تھا، اس کا بیٹے نے دورہ اٹھایا اور جیتنے والے غریب کے بیٹے کے کمر پہ دورے مارنا شروع کیے۔ اتنے دورے مارے کہ وہ لہولہان ہو گیا۔ اس غریب کے بچے، وہ غریب کا بچہ رونے لگا، تو اس نے گھر آ کر اپنے والد کو آ کے بتایا اور کمر دکھائی۔ میرے ویورز، باپ جو ہوتا ہے نا، اس کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ جب اس بچے نے اپنی کمر دکھائی تو پہلے تو باپ کا دل خون کے آنسو رونے لگا، بڑی چیخیں ماری، باپ نے رویا، بڑے زور سے رویا۔ تو پھر 2 منٹ بعد پتہ نہیں کیا ہوا، اگلے 2 منٹ بعد باپ نے آنسو پونچھ لیے اور اپنے بیٹے سے بولا، میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ۔ بیٹے نے کہا کدھر جانا ہے؟ باپ نے کہا یہ کوئی ظلم کا دور ہے؟ یہ ظلم کا دور نہیں ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ تو بات ہے، کیا بات ہے کہ کوئی جو مرضی کر بیٹھے، جو مرضی کر لے، گھوڑے کے پیچھے بیٹھ۔ دونوں باپ بیٹا گھوڑے کے پیچھے بیٹھا۔ آدھی رات کو مدینے کے باہر پہنچے تو باہر جا کر باپ پکارنے لگا، عمر باہر آؤ، عمر باہر آؤ، زور سے آوازیں لگانے لگا، عمر باہر آؤ، اٹھو خوابگاہ سے۔ جب غریبوں پہ ظلم ہو تو حکمرانوں کو سونے کی اجازت چاہیے۔ جب وہ غریب باپ کا بیٹا اور دونوں باہر پہنچے تو زور سے پکارنے لگے، عمر باہر آؤ، باہر اٹھو، خوابگاہ سے اٹھو۔ جب غریبوں پہ ظلم ہو تو حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں، حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں۔ ہواؤں سے بھی، ہواؤں کو کیا ہے کہ لوگ ظلم کریں، غریبوں پہ لوگ ظلم کریں۔ تو حضرت عمر فاروق نے آواز سنی اور باہر آئے۔ حضرت عمر فاروق جب باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس غریب کے بیٹے نے، غریب کے والد نے حضرت عمر فاروق سے عرض کی، اے عمر، تیرے دور میں یہ ہو رہا ہے، تمہارے دور میں یہ بیٹا میں نے پالا ہے، اپنے منہ کے نوالے کھلا کر پالا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے اس کو، اور تمہارے دور میں کہ اس کی کمر دیکھو، اس کی کمر لہولہان ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کمر دیکھی تو کہا کہ چلو بلاؤ اس کو مصر کے اس کو وزیر کو اور اس کے بیٹے کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تو نے کیوں مارا اس کو، اس غریب کے بیٹے کو تو نے کیوں مارا؟ اس کی گردن جھک گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے کو، غریب کے بیٹے کو کہا کہ اب دورہ اٹھا لو، تو اس کو اتنے دورے مارو تاکہ اس کو سمجھ آ جائے،
تو اس نے دورے مارنا شروع کیے، اس نے دورے مارنا شروع کیے، اور جب دورے مارے اس نے تو اتنے دورے مارے کہ اور گورنر صاحب سامنے کھڑے کر کے، گورنر مصر کا جو گورنر اس کے سامنے بیٹے کو کھڑے کر کے دورے مروائے، مارا کہ اتنے مار کے اس کو سمجھ آ جائے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق دوبارہ بولے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گورنر مصر کو بھی سزا دو، گورنر کے مصر کو بھی ادھر ہی سزا دو، اس کے کپڑے اتارو اور اس کو ٹاٹ کا لباس پہناؤ۔ حضرت عمر فاروق نے حکم دیا کہ اس کے باپ بھی مارو، اور باپ کو بھی مارو، اور اس کے کپڑے اتارو اور اس کو ٹاٹ کا لباس پہناؤ۔ لوگوں نے کہا حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حکم کرنے کہنے لگے کہ بچے کے دل میں ڈالا کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ بچے کے دل میں ڈالا کس نے ہے کہ وہ غلط کام کرے؟ اس کے دل میں ڈالا کس نے کہ میں گورنر کا بیٹا ہے؟ تو اس نے لڑکے نے اپنے آپ کو گورنر کا بیٹا سمجھ کر تو اس نے ظلم کیا۔ تو یہ ظلم کا دور نہیں ہے، یہاں پہ انصاف ہوگا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ میرے ویورز، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاف، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے وہ حضرت عمر فاروق کیسر و کسرا حضرت عمر فاروق کے نام سے کانپتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے حکمران عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جیسے متقی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی عمر فاروق جیسے حکمرانوں کو ہمارے پہ مسلط فرما۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت عمر فاروق جیسے حکمران عطا فرما۔ یقیناً یہ میری ویڈیو کو پسند آئی ہوگی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان علی راجہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔